السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا میزبان پروفیسر حکیم طارق احمد آپ کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع بہت ہی پیارا موضوع ہے، طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہد۔ آج ہم شہد سے متعلق بات کریں گے۔ اپنے پیارے رسول کی اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم شہد کو اپنی غذا میں شامل کریں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ شہد کو اپنی زندگی میں شامل رکھا اور آپ کی صحت مبارکہ، آپ کی تندرستی کس طرح قائم رہی۔ ناظرین، اپنے پروگرام کا آغاز میں اللہ پاک کے اس کلام پاک سے شروع کروں گا، جس میں رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک پوری سورت نازل فرمائی قرآن کریم میں، اور جس کا نام ہے سورہ نحل، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کی تعریف فرمائی اور اس کو فعل جو کام ہے اس کے بارے اس کی تعریف فرمائی، اور جو ان کے پیٹوں میں سے جو رطوبت نکلتی ہے اس کی تعریف فرمائی۔ تو ابھی میں آپ کے سامنے اسکرین پہ پلے کر رہا ہوں۔ ارشاد ربانی ہے، تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی بھیجی کہ وہ پہاڑوں درختوں کی بلندیوں پر گھر بنائے، پھر وہ ہر قسم کے پھولوں سے رزق حاصل کرے اور اپنے رب کے متعین کردہ راستے پر چلے۔ اس کے پیٹوں سے مختلف رنگ کی رطوبتیں نکلتی ہیں۔ ناظرین، جن میں لوگوں کے لیے شفا رکھی گئی ہے، یہ خدا کی طرف سے نشانی ہے تاکہ لوگ ان پر غور و فکر کر کے فوائد اٹھائیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 68-69۔ ناظرین، سورہ نحل کی آیت ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ شہد کو اگر ہم بطور غذا لیں تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور اگر ہم اس کو بطور دوا بھی استعمال کرتے ہیں تو پھر بھی میں کہوں گا کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں، کیونکہ یہ ایک نیچرل دوا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم میں ایک جگہ پہ اور سورہ محمد میں ارشاد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں ملنے والی عمدہ اشیاء کا جہاں پہ ذکر ہوتا ہے کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ وہاں پر عمدہ اور خالص شہد کی نہریں ہوں گی، ان لوگوں کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ ہے قرآن کریم میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہد لوگوں کے لیے شفا ہے، اس میں شفا ہے۔ ناظرین، انبیاء کا علم وحی الہی پر مبنی ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء جو کچھ بھی بولتے ہیں، جو کچھ بھی اپنی زبان سے جو الفاظ ادا کرتے ہیں، وہ ان کے نہیں بلکہ اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی تعریف فرمائی، شہد کی مکھیوں کی تعریف فرمائی، تو شہد کے بطور غذا کے اور بطور دوا کے یہاں پہ کسی بھی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، ہم اپنے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں کہ شہد آپ نے کس طرح استعمال فرمایا۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روزانہ کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ شہد کو صبح فجر کی نماز کے بعد یعنی خالی پیٹ نوش فرماتے بطور شربت کے۔ اسی طرح آپ شہد کو عصر کی نماز کے وقت پانی میں حل کر کے نوش فرماتے، تو دونوں وقت خالی پیٹ آپ نے اس کو شہد کو استعمال کروایا اور شہد کو استعمال کرنے کی تلقین بھی فرمائی۔ اس طرح ایک بہت مشہور واقعہ میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن آپ کو بار بار بتانے کی ضرورت اس لیے محسوس کرتا ہوں کہ ہم انسان بھول جاتے ہیں، ہمیں بھولنے کی عادت ہے، ہم گزرے ہوئے واقعات کو بہت جلدی فراموش کر دیتے ہیں، گزری باتوں کو بہت جلدی بھول جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ میں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تکرار جو ہے کہ یار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، بار بار اس میں ہم پڑھتے ہیں ہر اپنی نماز کی ہر رکعت میں۔ ناظرین، میرا بھی بار بار بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یاد دہانی کروانے کا مقصد یہ کہ آپ کو یاد رہے، اگر آپ بھول گئے ہیں تو آپ ایک اتنی اچھی عمدہ غذا سے نہ محروم ہو اور ایک نہ ہی بہت اچھی دوا سے محروم ہو۔ ناظرین، پیٹ کے امراض کے لیے اسہال کی شکایت اکثر اس وقت ہوتی ہے جب آنتوں میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، یا آنتوں میں جراثیم کے جو زہر ہوتے ہیں، جو ٹاکسن ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اسہال کی شکایت ہوتی ہے۔ تو اسہال کی ایک مثال ایک بہت پیاری ہے، میں آپ کو سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ حضور، میرا بھائی اسہال کے مرض میں مبتلا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے شہد پلاؤ۔ وہ صحابی تشریف لے گئے اور انہوں نے جا کے اپنے بھائی کو شہد پلایا، اس سے موشن
اور زیادہ بڑھ گئے، اسہال کی شکایت بڑھ گئی۔ وہ واپس تشریف لائے اور کہا کہ حضور اب تو شہد میں نے پلایا تو حالت زیادہ بگڑ گئی، اسہال زیادہ ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائیں اور دوبارہ اپنے بھائی کو جا کے شہد پلائیں۔ وہ واپس گئے اور انہوں نے جا کے اپنے بھائی کو شہد پلایا۔ اس کے بعد اس میں اسہال کی شدت میں اور مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ واپس تشریف لائے اور کہا کہ حضور اب تو بہت زیادہ شدت اختیار کر گئے ہیں اسہال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو شہد پلاؤ، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو آپ اپنے بھائی کو جا کے شہد پلائیں۔ جب وہ دوبارہ گئے اور انہوں نے جا کے اپنے بھائی کو شہد پلایا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس تشریف لائے اور کہا کہ حضور فائدہ ہو گیا، آرام ہو گیا۔ ناظرین، بطور طبیب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت کو، آپ کی اس کے یہ 3 دفعہ یا بار بار انہیں شہد پلانے کی حکمت کو اگر ہم دیکھیں تو میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ جدید میڈیکل سائنس جو ہے یہ کہتی ہے کہ ٹاکسن، جیسا میں نے ابھی بتایا کہ زہریلے مادے یا جراثیم کی وجہ سے یا آنتوں میں سوزش کی وجہ سے اسہال کی شکایت ہوتی ہے۔ اسہال میں اگر آپ فوری طور کے اوپر اسہال کو روک دیتے ہیں، بند کرنے والی آپ دوا استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ اسی وقت اسہال بند ہو جائیں گے، لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا کہ وہی زہریلے مادے یا وہ جراثیم آنتوں میں موجود رہیں گے، آپ کے جسم کے اندر موجود رہیں گے اور وہاں پہ مزید خرابی کا باعث بنیں گے۔ وہ جراثیم زہریلا مادہ خارج کریں گے اور آنتوں کو مزید خراب کرتے جائیں گے۔ تو اس میں حکمت کیا تھی کہ بار بار شہد پلانے کی، کہ بار بار شہد پلانے سے ان کے اسہال میں جو شدت آ رہی تھی وہ ان کی آنتوں کی صفائی ہو رہی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ آنتوں کی مکمل طور پہ صفائی ہو جائے، کوئی جراثیم یا کوئی زہریلا مادہ آنتوں میں نہ رہے جو کہ بعد میں اسہال روکنے کے بعد بھی دوبارہ مرض کی شدت اختیار کرے یا مرض میں دوبارہ مرض آ جائے۔ تو ناظرین، یہاں پر کالر ہیں ہمارے ساتھ، اس کے بعد پھر ہم مزید اپنے موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں زوبیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو ہے وہ کیبل کی لائٹ گئی ہوئی ہے، تو میری لائن جو ہے نا اس پر ہی آپ مجھے پلیز جواب دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے بہت پہلے آپ کے پروگرام میں عصمت سرمے کا ذکر سنا تھا۔ جی میری آنکھوں میں نا آر پی، جس کو کہ ریٹنائٹس پگمنٹوزا کہتے ہیں انگریزی کی مطلب اصطلاح میں ڈاکٹرز جو بتاتے ہیں، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے پردہ جو ہے ہماری آنکھوں کا اس پہ سمجھے خراشیں آئی ہوئی ہیں اور وہ نظر کم ہوتی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس طرح کی نظر ہے کہ نہ تو میں پڑھ سکتی ہوں، نہ لکھ سکتی ہوں، نہ اندھیرے میں چل سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ مجھے اس کا مطلب روحانی علاج بتائیے۔ وہ عصمت کا مدینے کا سرما جو ہے وہ مجھے مل گیا ہے، پسا ہوا ہے وہ، اور سلائی بھی ہے اس کے ساتھ میں، کہ اس پہ کیا دم کر کے کیا پڑھ کے جو ہے پینا ہے۔ ساتھ میں شہد کا بھی مجھے بتائیے کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ کیا کوئی عام شہد جو ہے تو وہ کیا آنکھوں میں بھی لگا سکتے ہیں؟ ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بہت پہلے کہا تھا 86 میں کہ آپ نہ اس میں کوئی سرما کوئی کاجل وغیرہ نہیں لگائیں گی، لیکن میں نے اللہ کا شکر ہے اب جس دن سے سرما میرے ہاتھ میں آیا ہے نا تو میں نے اس کو لگانا شروع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا؟ یہ تو میں نے ہلو جی کال ڈراپ ہوگی۔ جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں آسمہ بول رہی ہوں مانسہرہ سے۔ عائشہ صاحبہ مانسہرہ سے۔ آسمہ صاحبہ، جی آسمہ صاحبہ بولیں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ویٹ بہت زیادہ ہے اور میں ویٹ کم کرنا چاہ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنی عمر بتائیے۔ 27 ایئر ہے۔ 27۔ غیر شادی شدہ ہیں؟ ہلو نہیں شادی شدہ ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کے بچے کتنے ہیں؟ اور مطلب یہ جی آپ ایسا کریں آسمہ صاحبہ، آپ اپنے ٹی وی کا والیوم کم کریں تاکہ مجھے آپ کی آواز بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ جی کال ڈراپ ہو گئی۔ ناظرین، کالر تھی ہمارے ساتھ محترمہ زوبیہ صاحبہ کراچی سے۔ سب سے پہلے بات چونکہ ہمارا شہد کا ہی آج کا موضوع ہے، شہد سے متعلق انہوں نے پوچھا ہے کہ جی کیا عام شہد استعمال کر سکتے؟ تو ناظرین، میں اپنے ہر پروگرام میں جہاں بھی شہد کا ذکر آتا ہے تو میں یہ ضرور بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ عام شہد نہیں، بازاروں میں ملنے والے شہد جو عام آپ کو ملتے ہیں، آپ بازار میں جاتے ہیں، بہت بڑے مال میں، بہت بڑے شاپنگ سینٹر میں آپ کو دکانیں نظر آتی ہیں، وہ ساری شہد سے بھری ہوتی ہے، بہت پیاری پیکنگ ہوتی ہے، خوبصورت لیبل لگے ہوتے ہیں، بڑا اٹریکٹ کرتا ہے آدمی کو کہ یار یہ جو ہے خالص شہد ہوگا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ آپ بظاہر اس کی خوبصورتی کے اوپر، لیبل کی خوبصورتی کے اوپر، اٹریکشن کے اوپر نہیں جائیں،
بلکہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ خالص شہد آپ نے لینا. لیکن یہاں پر وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم مزید شہد کے اوپر بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر تھیں زوبیہ صاحبہ. شہد سے متعلق بات ہو رہی تھی. میں بتا رہا تھا کہ بہت خوبصورت آپ کو پیکنگ میں شہد ملتی ہیں, لیکن شہد کا خالص ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس خالص شہد نہیں ہے تو جو فوائد اس کے قرآن کریم میں مذکور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے اور یہ بطور غذا کے بھی, تو آپ کو کوئی بھی حاصل نہیں ہو سکتا. اسی طرح جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی ساری زندگی میں استعمال فرمایا اور آپ ہمیشہ صحت مند, تندرست اور توانا رہے, تو وہ بھی ہمیں تندرستی سے اور توانائی نہیں مل سکتی اس وقت تک جب تک کہ شہد خالص نہیں ہے. اس لیے میں اپنے ناظرین کو اپنے ہر پروگرام میں اور جب بھی مجھے کوئی کال آتی ہے شہد سے متعلق تو میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ ہبہ لیف کا شہد استعمال کریں. ناظرین, ہبہ لیف شہد آپ کو طب نبوی پلیٹ فارم سے ملتا ہے, جو کہ ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک, اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. خالص شہد ہے اور ہے بھی بہت محدود ہوتا ہے, بہت جلدی ختم بھی ہوتا ہے. تو آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ شہد کا جب بھی استعمال کریں ہبہ لیف شہد کو استعمال کریں, اس کو ترجیح دیں, تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدے ہوں گے. کل میں اپنے کلینک پہ بیٹھا ہوا تھا, میرے پاس اورنگی سے ایک پیشنٹ آئے, تو انہوں نے جب میں نے بتاتا رہتا ہوں اپنے پروگرام میں, 2 سے 3 ماہ پہلے انہوں نے ہبہ لیف شہد خریدا اور اس کو استعمال کرنا شروع کیا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس امتیاز اسٹور پہ, وہاں سے ہم نے لیا. مسلسل 2-3 ماہ استعمال کرنے کے بعد جو انہیں فوائد حاصل ہوئے, اس فوائد کو, ان فائدوں کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی والدہ محترمہ کو میرے پاس کل لے کے آگے علاج کے لیے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس طرح آپ یہاں پہنچے ہیں, کیا مطلب آپ کو کسی نے بھیجا ہے یا اپنے کوئی؟ کہتے جی ہم نے طب نبوی ہبہ لیف شہد کو استعمال کیا, میں نے خود استعمال کیا, اور جب اسے مجھے نتائج حاصل ہوئے ہیں, میری صحت بہتر ہوئی ہے, مجھے تھکن ہوتی تھی, کمزوری تھی, عام جسمانی ویکنس تھی, سینے میں جکڑن, تو جب میں نے اس کو استعمال کیا تو مجھے فائدہ ہوا. تو میں نے کہا کہ چونکہ ایک پروڈکٹ میں نے استعمال کیا تو مجھے اتنا اچھا فائدہ ہوا, تو باقی میں اپنی والدہ کے لیے کو آپ کے پاس لے کے آؤں گا علاج کے لیے. تو ناظرین, آپ محترمہ ہبہ لیف شہد کا استعمال کریں, اور اس کو آپ آنکھوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. عصمت سرما اگر آپ کے پاس خالص ہے, جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس وہاں سے مکہ معظمہ سے سرما آیا ہے اور پسا ہوا ہے, تو آپ دیکھ لیجئے اگر اس میں بہتر ہے, کوئی رگڑ نہیں ہے, کیونکہ سرمے میں ایک خاص بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس میں رگڑ رہ جائے, چونکہ آپ کی آنکھوں کا پردہ جو ہے اس میں پہلے سے رگڑ موجود ہے, اور تو اس سے آپ کی آنکھیں مزید اور ڈیمیج ہو سکتی ہیں. سرما عصمت کے فوائد میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو استعمال کریں, یہ بینائی کو بھی تیز کرتا ہے اور بالوں کو بھی بڑھاتا ہے. پلکیں آپ کی, اگر بعض خواتین ہوتی ہیں ان کی پلکیں بہت کمزور ہوتی ہیں, گر جاتے ہیں, ان کے یہ بال جو ہوتے ہیں وہ گر جائے, تو اس کے لیے اوپر بھی لگائیں تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. لیکن بات وہی آتی ہے, خالص ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس عصمت سرما خالص ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں. جی کالر تھی ہمارے ساتھ عائشہ مانسرا سے, آپ نے وزن کے حوالے سے بات کی ہے. آسمہ صاحبہ, وزن کم کرنے کے لیے میں اکثر بتاتا رہتا ہوں, بازار میں آپ دیکھتے ہیں بہت سی میڈیسن آپ کو ملتی ہیں کہ ہم آپ کا وزن 10 دن میں کم کر دیں گے, 3 ہفتے میں کم کر دیں گے, 1 ماہ میں آپ کا وزن اتنا کم ہو جائے گا. آپ دیکھیے کہ جو چیز آپ کے وزن کو اتنی تیزی کے ساتھ کم کرتی ہے, تو جب وہی چیز آپ کے اندرونی اعضاء کو کتنا ڈیمیج کرتی ہوگی, جس میں خاص طور کے اوپر چونکہ ہم کوئی بھی غذا کھائیں یا دوا لیں, اس نے جانا سب سے پہلے معدے میں ہے, معدے سے پھر اس نے آنتوں میں جانا, آنتوں سے پھر وہ ایک پورا پروسیس ہضم کا چلتا ہے, پھر لیور میں, لیور سے آگے پورے ہمارے سکون میں شامل ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسی ادویات آپ کے معدے کو نقصان پہنچاتی ہیں, آپ کی آنتوں کو نقصان پہنچاتی ہیں, آپ کے جگر کو نقصان پہنچاتی ہیں. تو ایسی ادویات استعمال نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ایک نیچرل پروسیس جو ہوتا ہے, قدرتی عمل ہوتا ہے, آپ اس کو اختیار کریں, آپ وہ راستہ اختیار کریں جو کہ صحیح ہے. شارٹ کٹ کو نہیں کبھی بھی استعمال کرنا چاہیے, شارٹ کٹ میں انسان کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نروا سلیم استعمال کریں. نروا سلیم کی 2 گولی صبح ناشتے کے بعد اور 2 گولی رات سوتے ہوئے کر لیں, اور اس کے ساتھ ہبہ لیف شہد آپ نے روزانہ صبح ناشتے سے پہلے 1 کپ گرم پانی لیجئے.
اس میں پانی اتنا ہونا چاہیے جس طرح ہم اتنا گرم ہو جیسے ہم چائے کی چسکیاں لیتے ہیں، کیونکہ چائے کو ہم فوری طور پہ نہیں پی سکتے پورا، ہم چسکی لے کے پیتے ہیں۔ ایسے ہی آپ نے گرم پانی اتنا ہونا چاہیے، اس میں آپ 2 چمچ بالاف شہد کے شامل کیجئے، اور اگر آپ کو معدے میں کوئی جلن نہیں ہے، آپ کی تیزابیت نہیں بڑھی ہوئی یا معدے میں تکلیف نہیں ہوتی، تو آپ اس میں 3 قطرے یا 5 قطرے لیموں کے رس کے بھی اس میں شامل کریں، اور روزانہ صبح ناشتے سے پہلے آپ اس کو لیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 3 سے 6 ماہ کے اندر آپ کا وزن 10 سے 15 kg کم ہو جائے گا۔ اس کو استعمال کیجئے۔ کھانے میں آپ نے چکنائیاں، بڑا گوشت، تیز مرچ مسالے اور تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کرنا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی گائنی پرابلم آپ کے ساتھ چل رہی ہے کہ آپ کے ماہانہ ایام ڈسٹرب ہیں یا خراب ہیں، تو اس کا بھی علاج کیجئے ساتھ میں، یا پھر مجھے آپ دوبارہ کال کر کے ڈیٹیل دے دیجئے گا، میں اس کا نسخہ بھی آپ کو بتا دوں گا۔ جی ناظرین، ایک اور کالر تھی ہمارے ساتھ سمیرہ صاحبہ، آپ نے بتایا کہ آپ کو سائنس کی پرابلم چل رہی ہے، آپ کے ساتھ ناک بند رہتی ہے۔ ناظرین، سائنس ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب نزلہ زکام دائمی ہو جاتا ہے، بہت پرانا ہو جاتا ہے، اور رطوبت، ایک خراش دار رطوبت آپ کے یہاں سے ناک کی طرف سے نکلتی رہتی ہے، بہتی رہتی ہے، اور وہ بہت تیز ہوتی ہے، اس میں سے جلن بھی پیدا ہوتی ہے، اور وہاں سے پھر آپ کی ناک کی جھلی متورم ہو جاتی ہے، ناک کے غدود جو ہے ان میں ورم پیدا ہو جاتا ہے، سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب تک آپ اس رطوبت کو نہیں روکیں گے، آپ اس کا علاج نہیں کریں گے، آپ بار بار سائنس کے مریض ہوتے جائیں گے، بنتے جائیں گے۔ آپ نے اگر آپریٹ بھی کروا لیا تو دوبارہ بھی آپ اس کے مریض بن سکتے ہو۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اس رطوبت کو روکیں، یعنی نزلے کو ختم کریں۔ دائمی نزلہ زکام اس کو ختم کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بھی شہد بہت ضروری ہے۔ آپ اس کے لیے شہد لے لیجئے۔ اگر آپ کا نزلہ رک گیا ہوا ہے اور آپ کی پیشانی میں درد ہوتا ہے، آپ کے یہاں پہ درد ہوتا ہے، آپ کے آدھے سر میں درد رہتا ہے ہر وقت، تو اس کے لیے آپ شہد کا استعمال کریں۔ شہد آپ کے پاس 4 چمچ ہونا چاہیے، ہب الیف شہد، اور اس میں آپ 1 چمچ ادرک کا استعمال کر لیجئے، ادرک کے رس کا۔ ناظرین، ادرک کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے، اور اللہ پاک نے اس کو زنجبیل کے نام سے موسوم کیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جنت میں ملنے والے مشروب جو ہوں گے ان میں ادرک کی اس کی امیزش سے ملیں گے، اس کا فلیور ہوگا، اس کی خوشبو ہوگی، اس کا ذائقہ ان میں آئے گا۔ تو ادرک کا بھی اور شہد، جب آپ یہ دونوں چیزیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ کتنے فوائد کی حامل ہیں، میں بھی نہیں تصور کر سکتا ہوں، آپ بھی نہیں کرتے، کہ اس میں بے بہا اس میں فوائد ہی فوائد ہیں۔ تو آپ ایسے مریض جو نزلے کے بند نزلے کے مریض ہیں، ان کا نزلہ نکلتا نہیں ہے، وہ اس کو ادرک کا 1 چمچ رس کا اور 4 چمچ آپ شاہی بلاف شہد کے شامل کریں اور استعمال کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، مسز عارف۔ جی مسز عارف صاحبہ بولیں۔ جی وہ ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب، اصل میں میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے 3-4 سال پہلے سے پتہ نہیں زبان میں جلن سی شروع ہو گئی تھی۔ میں نے کافی ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو اس میں تو کچھ بھی نہیں آیا، میں نے ایلوپیتھک دکھایا تھا، لیکن یہ ہے کہ مسلسل کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، آج کل پھر بہت زیادہ ہو رہی ہے، مسوڑوں میں بھی ہوتی ہے اور زبان میں بھی ہوتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کوئی چھالیا، کوئی سپاری، کوئی اس ٹائپ کی کوئی چیز تو نہیں استعمال کرتے؟ کچھ بھی نہیں، اس ٹائپ کی کوئی بھی چیز کبھی بھی۔ ٹھیک ہے، کھانے میں آپ مجھے تھوڑی سی اپنی تفصیل بتائیے گا کہ کھانے میں آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ مرچ زیادہ استعمال کرتے ہیں یا مرچ نارمل ہوتی ہے، مرچ نارمل ہوتی ہے، بہت تیز مرچیں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، آپ کی زبان پہ کٹ تو نہیں ہوتے یا چھالے تو نہیں بنتے؟ نہیں، کٹ کچھ نہیں، میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تھا تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے آپ کی زبان میں، بہت سارے انہوں نے کئی سارے ٹیسٹ کروائے تھے، وہ سارے کلیئر تھے، کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں۔ اچھا، مسوڑوں کا مجھے بتائیے کہ مسوڑوں میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے اور ان میں سے پس نکلتی ہے یا ویسے ہی آپ کو جلن ہوتی ہے؟ کچھ بھی صرف جلن ہوتی ہے؟ صرف جلن سی ہوتی ہے، اور زبان کی نوک پہ اور پورے مطلب مسوڑوں میں زیادہ ہوتی ہے، زبان میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے مسز عارف صاحبہ میرے ساتھ رہیے، اور میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں۔ حکیم صاحب ایک اور مسئلہ ہے، گیسز وغیرہ کا بھی بہت پرابلم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، گیس زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی ناظرین، ایک اور کالر تھی ہمارے ساتھ شہناز صاحبہ، انہوں نے بھی اپنے سائنس کے متعلق بتایا، نزلے کے بھی۔ سمیرہ صاحبہ بھی اٹک سے تھی، وہ بھی نزلے کی بات کر رہی تھی، سر میں درد، آدھے سر میں، اور شہناز صاحبہ سائنس کا مسئلہ چل رہا ہے آپ کے ساتھ۔ ابھی میں نے نسخہ بتایا، آپ اس کو استعمال کیجئے نزلے کے لیے۔ سمیرہ صاحبہ، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ ایک نسخہ استعمال کر رہے ہیں جو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، سر درد کے لیے، آدھے سر کے درد کے لیے بھی ہے، وہ نزلے زکام کے لیے بھی ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ اس کو استعمال کیجئے۔ استوخدوس،
آپ لے لیجئے 150 گرام، وزن کے حساب سے آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں، 150 گرام ہونی چاہیے، بادرنج بویا 150 گرام، دھنیا خشک 100 گرام اور کالی مرچ 20 گرام۔ ان تمام چیزوں کو آپ باریک پیس لیں اور اس کو آپ 1 سے 2 چٹکی صبح 10 بجے اور 1 سے 2 چٹکی شام 5-6 بجے نزلے کے لیے استعمال کریں، سر درد کے لیے استعمال کریں، آدھے سر کے درد کے لیے اس کو استعمال کریں۔ ساتھ میں آپ نے ہبالہ شہد کا استعمال ضرور رکھنا ہے کیونکہ اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور نزلہ آپ کا نکل جاتا ہے۔ تو ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی حکیم صاحب اسلام آباد سے بول رہا ہوں، فیروز۔ جی فیروز صاحب بولیں۔ یہ شہد کے بارے میں تھوڑی سی یہ عرض کرنی تھی کہ پہلے وقت آتے ہیں نا تو کہ پانی صبح نہار منہ بالکل نہیں پینا چاہیے۔ اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ شہد کے ساتھ استعمال کریں، کس نے کہا کہ اس کے بارے میں بتلائیے گا؟ اور دوسری آپ مجھے دوبارہ اپنی بات، اچھا ہے جی، آپ اپنی بات دوبارہ ریپیٹ کیجئے کہ صبح۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے جو حکیم صاحب یہ پروگرام کرتے تھے نا، جی جی ہاں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہار منہ پانی بالکل، میں نے کہیں اور بھی پڑھا ہے۔ جی جی تو دیکھیے، پانی نہیں پینا بات ہو رہی ہے، بات صرف پانی کی ہے۔ یہاں پہ مشروب تیار ہو جاتا ہے آپ کے پاس، جب آپ شہد پانی میں شامل کرتے ہیں تو وہ پانی نہیں رہ جاتا بلکہ ایک شربت تیار ہو جاتا ہے۔ اور پانی کو اکثر ہمارے ہاں یہ سننے میں آتا ہے، میں بھی سنتا رہا ہوں، بچپن میں سنتا آ رہا ہوں کہ صبح صبح اٹھ کے نہار منہ پانی پینا چاہیے ضرور، یہ کہتے ہیں۔ اس میں آپ 4 گلاس، کوئی کہتا ہے 6 گلاس پئیں، کوئی کہتا ہے 2 گلاس پئیں، یہ نہیں پینا چاہیے، یہ نہیں پینا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کو ضرورت ہے موسم کے مطابق، دیکھیں کہ آپ گرمیوں کا موسم شروع ہونے والا ہے، آپ ساری رات آپ کے جسم سے پانی خارج ہوتا ہے، پسینہ آتا ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، آپ کو پسینہ آتا ہے تو اس سے آپ میں جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو ضرورت ہے، آپ کی باڈی مانگ رہی ہے، چاہ رہی ہے کہ آپ کو پانی ملے، تو آپ کو پانی پینے میں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن عادتاً جیسے کہ ہم کہتے ہیں جی کہ اس کو ضرور پینا ہے ہم نے پانی کو، وہ نہیں پینا چاہیے، لیکن ضرورت ہے آپ کو۔ دوسری بات یہاں پہ ہو رہی شہد کی، تو شہد چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے شہد کو پانی میں شامل کر کے صبح نہار منہ لیتے تھے، تو ایسے میں کوئی، تو اس میں کیا حکمت ہے یہ میں بھی نہیں جان سکتا اتنا اور آپ بھی نہیں، لیکن یہ حکمت سے فعل خالی جنرل نہیں ٹانک کے طور پہ یہ اچھا ہے اگر ہم استعمال کریں۔ بالکل جی بالکل جنرل ٹانک کے طور پہ۔ باقی یہ شہد آپ کا بہت اچھا ہے، کیونکہ پہلے میں نے غلطی سے لیا تھا، وہ نام تو نہیں سوری، یہ آپ کے وہ ہے اسلامک کا یہ اس طرح نا، تو لیکن وہ صحیح تھا، یہ میں نے 2-3 مرتبہ منگا لیا، ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے۔ یہ ذرا بس کوشش کرے کسی اور کے ہاتھوں میں مت دے دے، کوالٹی تاکہ مینٹین رہے۔ جی جی نہیں انشاءاللہ کسی کے ہاتھ میں نہیں جائے گا، یہ بلفت بن نبوی کے ہاتھ میں رہے گا۔ ہاں تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور شو بھی آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے، بہت اچھی آپ جو خدمت کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس کا جزا۔ جی بہت شکریہ بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔ جی السلام علیکم۔ حکیم صاحب میں نا خدیجہ بات کر رہی ہوں ٹوبا ٹیکسی سے۔ جی خدیجہ صاحبہ بولیں۔ ہلو جی کال ڈراپ ہوگی۔ ناظرین یہاں پہ میں ایک آپ کو خوشخبری بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی میں ہی سیٹرڈے کی رات کو میں یہاں پہنچا ہوں واپس لاہور سے، اور وہاں پہ کل سے حکیم عاصم صاحب طب نبوی سینٹر میں موجود ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کی سہولت کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کے پرزور اصرار کے اوپر یہ انتظام کیا گیا ہے کہ وہاں پہ حکیم عاصم صاحب موجود ہیں۔ تو ایسے افراد جو اپنا طب نبوی سے علاج کروانا چاہتے ہیں اور اپنا چیک اپ بھی چاہتے ہیں کروانا، تو آپ وہاں پہ صبح دن 11 بجے سے شام 7 بجے تک وہاں جا کے اپنا چیک اپ کروا سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایڈریس بتا دیتا ہوں، آپ ایڈریس نوٹ کر لیجئے، FF9 ڈیوائن سینٹر، بالمقابل ہونڈا سینٹر، ایئرپورٹ روڈ، لاہور۔ جی ناظرین یہاں پر وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آنے کے بعد ہمارا موضوع ہے شہد کا، اس کے اوپر مزید بات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین بریک کے دوران میرے ساتھ کالر تھے وکیل خان صاحب کو ہارٹ سے۔ آپ نے معدے سے متعلق پوچھا کہ آپ کو الٹیاں بہت زیادہ آتی ہیں، وامٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ یہاں میں بتانا چاہوں گا کہ وامٹ کی بنیادی وجہ معدے کی خرابی، اور اس کے علاوہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ معدے کا السر ہو گیا ہے
یا اللہ نہ کرے کہ آپ معدے کے کینسر میں مبتلا، اس وقت الٹیاں آتی ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب السر بہت شدت اختیار کر جاتا ہے تو آپ پانی بھی پیتے ہیں تو وامٹ ہو جاتی ہے. تو چونکہ میری تفصیل سے ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکی کہ ان کے معدے میں السر کی شکایت تو نہیں، انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کروایا کیا. بہرحال میں نسخہ بتا دیتا ہوں ناظرین. اس کے لیے آپ پودینہ ایک عام سی چیز ہے، ہر گھر میں موجود ہوتا ہے. پودینہ خشک بھی ہوتا ہے اور تازہ پودینہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ میں بات کروں گا تازہ پودینے کی، کیونکہ تازہ پودینے میں بہت زبردست اللہ تعالیٰ نے خواص رکھے ہوئے ہیں. آپ پودینے کو استعمال کریں روزانہ. آپ نے جب بھی کھانا کھانا ہے بطور سلاد کے آپ پودینے کو اچھی طرح سے پتوں کو دھوئیں اور اس کے ساتھ آپ کھانے کے ساتھ اس کو استعمال کریں پودینے کو. اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کم از کم اتنے پتے ہونے چاہیے پودینے کے، وزن آپ 10 گرام کر لیجئے. 10 گرام پودینے کے پتے لے کے ان کو اچھی طرح دھوئیں اور ایک بڑی الائچی آپ پانی میں ڈال دیں. کم از کم 1 کلو پانی آپ کا ہونا چاہیے. اس کو آپ پکائیں. جب پانی آپ کا 3 پاؤ کے قریب رہ جائے، ایک حصہ جل جائے، آپ اس کو اتار کے رکھ لیں، ٹھنڈا کر لیں. اس کے بعد آپ اس کو چھان کے رکھیں اور 6 چمچ ہر 1 یا 2 گھنٹے کے بعد آپ اس کو استعمال کریں تو اس سے انشاءاللہ آپ کی الٹی رک جائے گی. کھانے میں آپ نے تلی ہوئی چیزیں، تیز گر مرچ مسالے نہیں کھانے. اور ایسیٹپ سیرپ کا آپ نے استعمال کرنا ہے. ایسیٹپ سیرپ 2 چمچ صبح 2 شام ساتھ میں استعمال کریں. انشاءاللہ اس سے لنچ آپ کی الٹی رک جائے گی. ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے شہد، لیکن یہاں پر ہمارے پاس ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حکیم صاحب میں غلام سرور بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی غلام سرور صاحب بولیں. حکیم صاحب میں آپ کا پروگرام دیکھتا رہتا ہوں. جی ایک دفعہ کوئی دبئی سے کال آئی تھی آپ کی طرف، جی تو اس نے بھی اپنی بیماری بتائی تھی. تو میرے ساتھ بھی وہی ہے، دماغ میں جو ہے نا آواز ہی آ رہی تیج کی طرح ٹھیک ہے. مسلسل. تو کچھ کان والے ڈاکٹر کو بھی میں نے دکھایا تھا، گولیاں شولیاں اس نے دی ہیں. ٹھیک ہے. اس سے بھی کوئی فائدہ مجھے نہیں آیا، وہی آوازیں ہیں مسلسل. کان سے آوازیں آ رہی ہیں آپ کو؟ ایک میرے کان کو سے یا دونوں کانوں سے؟ مجھے کوئی اس طرح کا پتہ نہیں چلتا، دونوں سے یا ایک سے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 58 تقریباً ڈاکٹر صاحب. 58 سال. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے بولیے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے کو جو ایڑیوں میں جو ہے نا صبح کو سویرے جب اٹھتا ہوں تو چلتا ہوں تو تھوڑا بہت درد محسوس ہوتا ہے دونوں طرف. ایڑیوں میں؟ ہاں. تو کسی نے کہا کہ آپ کو کولیسٹرول ہو گیا، کولیسٹرول چیک کراؤ، یہ کراؤ، اس کی دوائی کھاؤ. ٹھیک تو ہے. میں نے بولا اتفاق سے آج کا پروگرام آپ نے دیکھ رہا تھا، جی تو میں نے بولا چلو حکیم صاحب سے ٹھیک ہے. میں اس کے لیے بتا دیتا ہوں. آپ ایک تو شہد کا استعمال کریں، کولیسٹرول سے نہیں بلکہ یورک ایسڈ بڑھ جانے کی وجہ سے ایڑیوں میں بھی درد آ جاتا ہوتا ہے. تو آپ شہد کو استعمال کریں گے، آپ کے گردوں کا فیل صحیح ہوگا، یورک ایسڈ بھی ٹھیک رہے گا. تو آپ اس کو شہد کو استعمال کریں نیم گرم پانی میں ڈال کے صبح شام. ہیبل ایپ شہد آپ نے لینا ہے. اس کے ساتھ کانوں کے لیے میں آپ کو نسخہ بتا دوں گا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ چونکہ آپ کراچی میں رہتے ہیں اور کراچی میں طب نبوی سینٹر قائم ہے گلشن جمال میں عسکری 4 کے سامنے. آپ کہاں رہتے ہیں مجھے بتائیے تھوڑا سا، میں آپ کو گائیڈ کر دوں. سر ریلوے میں کام کرتا ہوں، ریلوے کالونی کراچی کینٹ. یہ کینٹ میں رہتے ہیں تو کالا کینٹ پل کے نزدیک. جی کالا پل کے نزدیک. آپ اپنی سواری سے جانا چاہیں یا آپ پبلک ٹرانسپورٹ سے بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ شارع فیصل سے جب جاتے ہیں ایئرپورٹ کی طرف، ایئرپورٹ سے پہلے آپ ڈرگ روڈ سے آپ اپنے لیفٹ بائیں طرف گھوم جائیے گلستان جوہر کی طرف. جب آپ بائیں طرف جائیں گے تو گلستان جوہر کا پل نہیں آپ نے چڑھنا، بلکہ اس سے پہلے اپنے بائیں طرف دیکھیں تو نیلے رنگ کے شیشوں کی بلڈنگ ہے، وہاں لکھا ہوا ہے طب نبوی سینٹر، اور وہاں پہ میرا نام بھی لکھا ہوا ہے. ساتھ میں ہمارے MCB بینک بھی اور شہنشاہ ہماری بھی ہے. پیر، منگل، بدھ اور جمعرات میں شام 4 سے رات 9 بجے تک ہوتا ہوں. ہفتہ اور اتوار دن 11 سے شام 7 بجے تک. تو آپ کسی وقت آپ چیک اپ بھی کروا لیجئے گا. شہد کا استعمال کریں، آپ کی ایڑیوں کا درد ختم ہو جائے گا. یہ بلیف شہد استعمال کریں. اور کانوں میں اگر آپ کو نزلہ زکام کی شکایت ہے تو سب سے پہلے اس کا علاج ہوگا. اس سے انشاءاللہ اللہ چاہے تو بہتر آپ کو نتائج ملیں گے. کیونکہ یہاں پر ہوتا ہے ناظرین اکثر یہ کہ ہمیں مرض کچھ اور ہوتا ہے اور ہم علاج کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اس کا. جب تک مرض کی تشخیص نہ ہو جائے اس وقت تک کانوں میں اب آواز آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے پردوں میں کسی وجہ سے سوزش پیدا ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے، یا پھر شدید نزلہ زکام رہا ہو تو اس کی وجہ سے بھی کانوں میں مختلف آوازیں آتی ہیں. چونکہ ہماری ان سے بات نہیں ہو سکی مکمل طور پہ، تو لہٰذا میں آپ کو ایڈوائس دوں گا کہ آپ ایک دفعہ آ کے مجھے چیک اپ بھی کروا لیجئے گا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے کانوں کی آوازیں ٹھیک ہو جائیں گی. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں مسز سہیب بات کر رہی ہوں کراچی سے. مسز شعیب صاحبہ جی بولیے. سر میری سسٹر کا پرابلم ہے، ان کے بارے میں آپ سے بات بولے بولے. وہ نا ان کا نا اسٹمک میں نا مطلب پرابلم رہتا ہے نا. کیا پرابلم رہتا ہے؟ درد ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے؟
درد ہوتی ہیں, تکلیف رہتی ہے. درد ہے اور جلن ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے نا پہلے تو ان کو یہ ہوتا تھا نا کہ ان کے منہ میں چھالے ہو جاتے تھے اور گلا پک جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو لیکن اب جو ہے نا ان کی مطلب بہت زیادہ کنڈیشن خراب ہے, گلے کے اندر زخم ہو گیا, وہ پکا ہوا ہے جس سے کچھ کھایا پیا نہیں جاتا, کھانسی کے ساتھ ان کو ریشہ آتا ہے. تو بہت زیادہ نہ ان سے بات کی جاتی ہے. تو ان کو مطلب جو ہے نا کافی ان کی کنڈیشن خراب ہے, اور ان کو کسی نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو گلیسرین ہوتی ہے نا, لیسن نہیں گلیسرین جو گلیسرین ہاں جی, ٹھیک ہے. اس کی مطلب منہ کے اندر وہ لگائیں اور اس کا ایک گھونٹ بھی پئیں, جس سے آپ کے جو ہے نا زخم وہ بیٹھ جائیں گے. ڈاکٹر سے انہوں نے ٹیسٹ کرائے ہیں تو وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ ان کی خوراک کی نالی میں مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا. ٹھیک ہے. خوراک کی نالی میں مسئلہ یہ ہوگا کہ ان کے معدے میں تیزابیت بہت زیادہ ہوگی, اور خوراک کی نالی میں یا زخم ہو گئے ہیں یا وہاں پہ بھی چھوٹے چھوٹے چھالے بن گئے ہوں گے, دانے نکل آئے ہوں گے, جس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو مسز شعیب صاحبہ, چونکہ آپ کی بہن کا مسئلہ کافی کمپلیکیٹڈ سا ہے, تو آپ ایسا کیجئے, اپنی بہن کو میں نے ابھی ایڈریس بتایا تھا, اگر آپ نے نوٹ کیا ہے ٹھیک ہے, نہیں تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. آپ وہاں پہ آ کے ایک دفعہ ان کا چیک اپ ضرور کروا لیجئے گا. جی السلام علیکم. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے سر میں نے آج آپ کا پہلی دفعہ پروگرام دیکھا ہے. جی جی. تو مجھے اچھا لگا آپ کا پروگرام بات کرتے ہیں. تو میرے ہسبینڈ نے بھی آپ سے بات کی تھی, جی جی. اور اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں. میرے ایکچولی مجھے آرتھرائٹس کی تکلیف ہے. آرتھرائٹس کی کس کو تکلیف ہے؟ آرتھرائٹس کی تکلیف. جی جی. آرتھرائٹس کس کو ہے؟ آپ کو ہی ہے؟ جی آپ مجھے بتائیے آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ روبینہ. روبینہ صاحبہ کراچی سے. ٹھیک ہے جی روبینہ صاحبہ بولیے. جی مجھے آرتھرائٹس کی تکلیف ہے, اور مجھے ڈاکٹروں نے, میں 2-3 ڈاکٹروں کو دکھایا ہے, تو وہ سب نے مجھے آپریشن کا مشورہ دیا ہے, لیکن مجھے آپریشن سے ڈر لگتا ہے. تو مجھے ابھی میں نے اپنا پروگرام دیکھا تو مجھے اچھا لگا کہ کیا پتا آپ لوگوں کے پاس اس کا علاج ہو. بالکل بالکل اس کا علاج ہے. ایڈریس میں آپ کو بتا دیتا ہوں, نسخہ بھی بتا دوں گا, اگر آپ آ سکیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. ٹھیک ہے جی. آپ کے پاس؟ جی جی, چونکہ آپ کراچی میں ہیں تو کراچی میں والوں کی سہولت کے لیے تو آپ کس جگہ ہوتے ہیں؟ گلشن جمال عسکری 4 کے سامنے. آپ کہاں سے آئیں گے مجھے بتائیے, آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں کلفٹن سے. کلفٹن سے آپ جب شارع فیصل پہ آئیں گے, ایئرپورٹ سے پہلے ڈگ روڈ آتا ہے, ڈگ روڈ سے آپ اپنے بائیں طرف گھوم جائیں گے گلستان جوہر کی طرف. جو ہی آپ جوہر کا برج آئے گا, اس برج پہ آپ نے نہیں چڑھنا, اوپر نہیں چڑھنا, وہیں پہ آپ اپنے بائیں طرف دیکھیے گا, سروس روڈ پہ آپ آ جائیے گا. بائیں طرف دیکھیں گے تو آپ کو طب نبوی سینٹر کا بورڈ لگا ہوا نظر آ جائے گا, میرا نام لکھا ہوا پروفیسر حکیم طارق احمد نظر آ جائے گا, اور ساتھ میں ہمارے مین روڈ پہ ہی ہے آپ کا؟ جی جی مین روڈ پہ ہی ہے. بالکل مین روڈ پہ اوپر. جی جی شکریہ جناب. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے پاس. سوری. جی ناظرین, کالر تھے ہمارے ساتھ مسز شعیب صاحبہ, لیکن اب یہاں پر وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم اپنے کالر کو جواب بھی دیں گے اور شہر سے متعلق مزید بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, آج کا ہمارا موضوع ہے شہد. بلا شبہ شہد ایک مکمل اور جامع غذا اور دوا بھی ہے. ناظرین, ایسے افراد جو جسمانی طور پہ کمزور ہوتے ہیں, خاص طور کے اوپر بزرگ خواتین اور بزرگ مرد, اور یا پھر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, ان کو آپ بجائے اس کے کہ آپ ان کو کوئی ٹونک استعمال کروائیں یا آپ ان کو کوئی فوڈ سپلیمنٹ دیں, اس کے لیے شہد, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بلا شبہ یہ ایک مکمل غذا ہے اور مکمل دعا ہے. تو شہد کو آپ استعمال کریں ایسے افراد کے لیے جن کا امیون سسٹم کمزور ہے, قوت مدافعت کمزور ہے, اور وہ بہت جلد مختلف امراض کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کے لیے بھی شہد بہت اچھا ہے. آپ جب شہد کو استعمال کرواتے ہیں تو شہد آپ کے امیون سسٹم کو
بڑھاتا ہے اور طاقت آپ میں بھی پیدا کرتا ہے، عام جسمانی طاقت بھی پیدا کرتا ہے. تو اس لیے ایسے کمزور بچے، جو بچے کہتے ہیں ہمیں بھوک نہیں لگتی. میرے پاس کچھ دن پہلے خاتون تشریف لائی اور کہنے لگیں جی کہ حکیم صاحب میرا بچہ کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے اور زبردستی ہمیں بچے کو کھلانا پڑتا ہے، بھوک کی کمی کا شکار بھی رہتا ہے تو کمزور بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے بچے، چونکہ شہد کا ایک ذائقہ بہت خوش ذائقہ شہد ہوتا ہے، اس کا ذائقہ بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے، بچے بھی اس کو آسانی سے لے لیتے ہیں. تو آپ اپنے بچوں کو شہد استعمال کریں. اس سے 2 فائدے آپ کو حاصل ہوں گے. ایک تو یہ کہ اگر آپ کا بچہ جسمانی طور پہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، دماغی طور پہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو اس شہد سے اس کی غذائی کمی پوری ہوگی اور بچہ صحت مند رہے گا. دوسرا، اگر اس کے معدے میں کسی قسم کی تکلیف ہے، جلن ہے، درد ہے، غذا سے اسے ہضم نہیں ہو رہی، قبض کی شکایت رہتی ہے، تو جب آپ شہد کو گرم پانی میں استعمال کرواتے ہیں تو اس سے قبض بھی ختم ہو جاتی ہے اور معدے کا فعل بھی درست ہو جاتا ہے اور بچہ کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح شہد کو ہم مختلف امراض میں استعمال کرواتے ہیں، خاص طور پر جب موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے. اور الرجک پیشنٹ، جو استھما کے الرجی کے مریض ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. ناظرین، میں نے بہت سے دیکھا ہے، میرے پاس آتے بھی ہیں مریض کہ جو ہی موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے وہ شدید الرجی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے سانس لینا مشکل ہو جاتی ہے، ناک سے پانی بہنا شروع ہوتا ہے، آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں، سینے میں جکڑن ہو جاتی ہے اور بلغم سانس کی نالیوں کے ساتھ چپک جاتا ہے اور سینے میں بھی خرخراہٹ کی آوازیں آتی ہیں. یعنی کہ مریض یوں سمجھیں کہ ایک مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے بھی شہد بہت اچھا ہے. اس کو آپ مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے میں نے ادرک کا ذکر کیا تھا کہ اگر آپ کے ادرک سینے میں بلغم بہت زیادہ ہے، سانس کی نالیوں کے ساتھ بلغم چپکا ہوا ہے، تو آپ اس کے لیے آپ کے پاس 4 چمچ ہبا لائف شہد کے ہونے چاہیے اور 1 آپ چمچ ادرک کے رس کا، اس کو آپ شامل کر کے رکھ لیں، آپ اچھی طرح مکس کر لیں اور اسے آپ رکھ لیں اور دن میں 3 سے 4 دفعہ آپ اس کو چاٹ لیا کریں. اس سے آپ کے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ جو میں نے بتایا امراض کہ الرجی، استھما اور اس کے بعد سینے کی جکڑن، سانس کی تنگی، ناک کا بہنا، یہ فائدہ مند ہوگا. اس کے علاوہ اگر بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جو ادرک کا نہیں استعمال کرنا چاہتے یا انہیں پسند نہیں، اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا، تو ان کے لیے دار چینی ایک بہت اچھی چیز ہے. آپ اسی طرح اسی آپ ریشو سے، جس طرح میں نے آپ بتایا کہ آپ 4 چمچ بلیف شہد کے آپ پاس ہونے چاہیے. اور دار چینی میں تھوڑا فرق یہ کریں کہ اس میں آپ ٹی سپون لیں گے. دار چینی کا پاؤڈر 1 ٹی سپون ہونا چاہیے اور آپ اس کو شامل کریں، مکس کر کے پیسٹ بن جائے گی، بہت خوش ذائقہ پیسٹ بن جاتی ہے. تو آپ دار چینی کا پاؤڈر شہد میں شامل کر کے روزانہ رات کو سوتے وقت لیں، صبح آپ ناشتے کے بعد لیں اور دوپہر میں بھی آپ 1 دفعہ لے سکتے ہیں. تو اس سے بھی آپ کی کمزوری بھی ختم ہوگی، دوران خون بھی ٹھیک ہوگا. اگر کسی وجہ سے آپ کے اعصاب کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اعصابی کمزوری آ رہی ہے، آپ کو صبح اٹھتے فریش نہیں اٹھتے، تھکن کا احساس رہتا ہے، تو جب آپ ہبا لائف شہد میں دار چینی کے پاؤڈر کو شامل کریں گے اور رات کو لیں گے سوتے وقت، تو اس سے انشاءاللہ جب آپ صبح اٹھیں گے تو بالکل فریش ہوں گے، آپ کو تھکن کا احساس نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں شہد کو اس طرح بھی. اس کے علاوہ گردے کے مریضوں کے لیے بھی شہد بہت اچھی چیز ہے. خاص طور کے اوپر گردے میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے. جب گردے میں سوزش ہو جاتی ہے تو مریض کا سونا اور جاگنا ایک ہی ہو جاتا ہے، اس سے شدید تکلیف میں رہتا ہے مریض، درد ہوتی ہے، کبھی کبھار پیشاب رک جاتا ہے اور بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس کے لیے شہد لاجواب چیز ہے. آپ شہد کو روزانہ گردے کے مریض کو آپ 1 کپ پانی میں 2 سے 3 چمچ بلیف شہد کے شامل کر کے پلاتے رہیں تو اس سے گردے کی سوزش بالکل ختم ہو جاتی ہے، گردے کو طاقت بھی ملتی ہے. تو آپ گردے کے مرض میں بھی اس کو استعمال کروا سکتے ہیں. اسی طرح آپ جلدی امراض میں بھی شہد کو استعمال کروا سکتے ہیں. کہیں پہ بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے چہرے کے اوپر پمپلز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ایکنی ہو جاتی ہیں، چہرے پہ چھائیاں پڑ جاتی ہیں، داغ دھبے بن جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی شہد بہت اچھا ہے. شہد کا خالص ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ آپ ہبا لائف شہد استعمال کریں. شہد آپ کے پاس ہونا چاہیے 150 گرام ہبا لائف شہد، اور اس کے ساتھ آپ کشتے شیریں کا پاؤڈر آپ تیار کر سکتے ہیں. کشتے شیریں کو آپ لے لیں، 50 گرام لے لیں. کشتے شیریں کو باریک پیس کے آپ اس میں شہد میں شامل کریں. اس کو آپ جہاں جہاں پہ آپ کے ایکنی ہے، جہاں آپ کی سکن خراب ہو گئی ہے، آپ کے داغ بن گئے ہیں، دانے نکل آئے ہیں یا چھائیاں بن گئی ہیں، تو آپ وہاں پہ اس کو اپلائی کریں. اس طرح لے کے آپ اپنی انگلی کے ساتھ ہلکا ہلکا سا مساج کریں، تو اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ آپ کی دائیاں، داغ دبے یہ بھی دور ہو جائیں گے. اس طرح چھوٹے بچوں کے متعلق میں بتاتا چلوں آپ کو کہ چھوٹے بچوں کو اینٹی بائیوٹک پہ نہیں لے کے آنا چاہیے. چھوٹے بچوں کو جب آپ اینٹی بائیوٹک پہ لے کے آتے ہیں تو ان کا امیون سسٹم بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے اور پھر اینٹی بائیوٹک انہیں نقصان بھی پہنچاتی ہیں.
اور لمبا ٹائم تک آپ اینٹی بائیوٹک استعمال بھی نہیں کر سکتے. اس کے لیے بہترین شہد ہے کہ آپ ہبا لیف شہد کا استعمال کریں چھوٹے بچوں کے لیے. اگر بچوں کو سینے کی جکڑن کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے, گلے میں ٹونسلز پیدا ہو گئے ہیں, گلا خراب ہو گیا, گلے میں سرخی ہو گئی ہے, گلے میں ورم پیدا ہو گیا, بچہ سانس لینا کے لیے مشکل ہو گئی ہے بچے کے لیے, تو ایسی صورت میں بھی آپ شہد کا استعمال کریں. صرف شہد دیں بچے کو, اور کوئی آپ اینٹی بائیوٹک نہیں استعمال کرائیے گا. اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بچے کی صحت بھی اچھی ہوگی اور بچہ ٹھیک بھی ہو جائے گا, اور بچے کا امیون سسٹم بھی پاورفل ہوگا. تو ناظرین, لاہور والوں کے لیے میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ وہاں پہ حکیم عاصم صاحب موجود ہیں, آپ وہاں پہ اپنا چیک اپ کروا سکتے ہیں. ایڈریس میں بتا دیتا ہوں آپ کو, FF9 ڈیوائن سینٹر, بالمقابل ہونڈا سینٹر, ایئرپورٹ روڈ, لاہور. اسی طرح میں ڈیلیوری کا نمبر بتا دوں. ایسے ناظرین اور سامعین جو ہبا لیف طب نبوی کی پروڈکٹ منگوانا چاہتے ہیں, شہد منگوانا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے وہ نمبر نوٹ کر لیں. اس نمبر پر کال کر کے آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی بھی شہر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں بیٹھے آپ فری ہوم ڈیلیوری منگوا سکتے ہیں. نمبر نوٹ کر لیجئے 0310 022 7330. اس نمبر پر کال کر کے آپ گھر بیٹھے فری ہوم ڈیلیوری منگوا سکتے ہیں. ناظرین, یہاں پر وقت ختم ہوتا ہمارے پروگرام کا. کل تک کے لیے اپنے میزبان پروفیسر حکیم طارق احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.